نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہم جو بھی کام کریں تو اس میں اچھی نیتیں زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ کام تو ہمارا ایک ہی ہوگا، ثواب ہمیں زیادہ ملے گا۔ جیسے کھانا کھانا، اور یہ ایسا کام ہے کہ کوئی بھی اس کام کو چھوڑتا نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو تو یہ ہمیں کھانا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ زندہ رہنے کے لیے بھی کھانا ضروری ہے، اسی طرح پانی پینا۔ تو کھانے سے پہلے اگر ہم اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نکاح نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، رضا الہی عز و جل کے لیے بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامعۃ المدینہ فیضان امام احمد رضا، یہاں جو ہے وہ ایک درجہ پورا فارغ ہوا الحمدللہ۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ آج جو ہے وہ یہ تقریب رکھی گئی، یہ اجتماع وغیرہ رکھا گیا دستار فضیلت کا۔ تو واقعی وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جس نے علم دین حاصل کیا اور اس پر عمل کیا۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ علم کے حوالے سے ہی کچھ سنیں گے۔ علم کے فضائل تو ہیں، علم کے فوائد تو ہیں، وہ علم کی جو کچھ آفات بھی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آفات کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علم سے نفع نہیں دیا۔ ایک اور مقام پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس شخص کے پاس علم زیادہ ہو اور ہدایت زیادہ نہ ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوہ لا یستجاب لہا، یعنی
الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو عاجزی نہ کرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جس کی قبولیت نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر نافع علم یعنی وہ علم کے جس سے جو ہے وہ نفع نہ ہو۔ تو مرآت المناجی میں اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ یا تو اس سے مراد جو ہے وہ دنیاوی علوم ہے کہ جن سے دین میں کوئی نفع نہ ہو، جیسے سائنس، ریاضی، منطق، فلسفہ، کہ جن سے دین کی خدمت نہیں لی جاتی یا دین کی خدمت نہ لی جائے، یا وہ علم دین ہے جو دنیا طلبی کے لیے سیکھے جائیں، یعنی علم دین تو حاصل کر ہی رہا ہے مگر اس کے لیے جو وہ دنیا طلبی یعنی دنیا طلب کرے، یا وہ علم جن پر عالم خود عمل نہ کرے، دوسروں کو سکھائے نہیں، یا اس سے نقصان دہ علوم مراد ہیں جیسے جادو وغیرہ، کہ جادو بھی ایک علم ہے کہ اس سے جو ہے وہ ہے تو علم، یہ اس سے جو ہے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور فساد وغیرہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کے بعد یہ دعا مانگتے، الہی میں تجھ سے نفع بخش علم، مقبول عمل اور حلال طیب روزی مانگتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم یہ دل کا رزق ہے اور عمل بدن کی معنوی روزی ہے، جبکہ رزق حلال ان دونوں کی اصل ہے کہ حرام روزی سے نہ تو دل میں نور معرفت پیدا ہوگی اور نہ ہی اعمال میں لذت ہوگی۔ بعض اوقات بندے کو یہ خیال آتا ہے کہ میرا عبادت میں دل نہیں لگتا، مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا، میں درود پاک درود و سلام نہیں پڑھ پاتا، میں تسبیحات نہیں پڑھ پاتا، میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پاتا، حالانکہ مخارج وغیرہ سب درست ہیں، اس کے باوجود میں تلاوت قرآن سے محروم ہوں، اگر کرتا بھی ہوں تو مجھے وہ لذت حاصل نہیں ہوتی کہ جو احادیث میں وارد ہوا ہے، جو ہم نے علماء سے سنا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی روزی پہ غور کرے، کہ وہ جو اس کی کمائی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کسی نہ کسی حوالے سے ملک خبیث شامل ہو رہا ہو، کیونکہ ملک خبیث ایک تو ڈائریکٹ سود ہے کہ اس کے ذریعے جو رقم حاصل ہوئی وہ ملک خبیث ہے، مگر عرض کرتا چلوں کہ بیع فاسد کے ذریعے بھی جو مال حاصل ہوگا وہ بھی ملک خبیث ہے۔ تو بیع فاسد یہ بندے کو پتہ نہیں چلتا اور یہ اس میں جو نا بندہ چلے جاتا ہے، تو لہذا سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ ہر شخص پر اس کے حسب حال علم حاصل کرنا جو ہے یہ لازم ہے۔ جیسے عقائد وغیرہ کے مسائل کے بعد، عقائد وغیرہ جاننے کے بعد، چونکہ ہر مسلمان پر عقائد کے معاملہ تو جاننا ضروری ہے کہ کون سا ایسا کلمہ ہے، کون سا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، دیگر آسمانی کتابیں اور جو صحائف ہیں ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہ عرض کر دوں کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو بندے نے یہ عقیدہ رکھ لیا آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر، و کتبہ اور اس کی کتاب پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور یوم آخرت پر اور قیامت کے دن پر، تو یوں جو ہے وہ مسلمان تو یہ ہو گیا۔ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ جاننا ضروری ہوتا ہے، جیسے نبی کے لیے وحی الہی یہ واجب ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ تو خیر ان عقائد کے بعد
بندہ جس جس فیلڈ سے وابستہ ہے اس کے مسائل سیکھنا اس پر لازم ہے. جیسے ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے، تو اب نماز کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہیں. اب جیسے ہی بالغ ہونے کے بعد رمضان شریف آیا، اب رمضان شریف آئے گا تو روزہ فرض ہو جائے گا، تو اب روزے کے مسائل سیکھنا اس پر لازم ہے. اسی طرح اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، طلاق کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے. اسی طرح وہ جو کاروبار کرنا چاہتا ہے، اگر وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے مسائل سیکھنا ضروری. اگر وہ نوکری کرنا چاہتا ہے تو نوکری کے مسائل، اگر وہ کسی کو نوکر رکھنا چاہتا ہے تو اس کے مسائل سیکھنا ضروری. وعلی ھذا القیاس، تو ہر شخص پر اس کے حسب حال اس پر مسائل سیکھنا ضروری ہیں. صلو علی الحبیب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مفتی صاحب جو فرماتے ہیں کہ حرام روزی سے نہ دل میں نور معرفت پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی اعمال میں لذت آتی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ بغیر علم نافع کے عمل صالح کی توفیق نہیں ملتی. تم جس کا علم و عمل تو اچھا دیکھو مگر اس کی روزی حرام ہو تو اس کی مچھر کے پر برابر پرواہ نہ کرو کہ عبادت خزانہ الہی میں محفوظ ہیں، دعا اس خزانے کی چابی ہے اور رزق حلال اس چابی کے دانتے ہیں. یعنی چابی کے جو دانت ہوتے ہیں نا، یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بعد نماز فجر یا تو گھر میں ہوتی تھی یا مسجد میں، مگر بلند آواز سے جو گھر تک پہنچ جاتی تھی، یا حضرت ام سلمہ خود جو کہ جماعت کی آخری صفوں میں ہوتی تھیں تو اس لیے آپ کی یہ دعا سنتی تھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم وہی ہے جو نفع پہنچائے، کہ علم وہ نہیں جو صرف یادداشت میں محفوظ ہو جائے. یعنی علم وہی ہے کہ جو نفع پہنچائے، یعنی وہ علم نہیں کہ جو بندے کو بس یاد رہ جائے، اس کے یہاں بس محفوظ رہ جائے. اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ترجمہ کنز ایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اور اس کے صفات کو جانتے ہیں اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں. اور جو شخص جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا علم رکھتا ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوگا، اور جس کا علم کم ہوگا تو اس کا خوف خدا بھی کم ہوگا. اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو ہے وہ 4 باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ خوف اور خشیت کا مدار ڈرنے والے کے علم اور اس کی معرفت پر ہے، چونکہ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں جو علم ہے وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی قسم، میں اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں. اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کی صحیح طریقے سے معرفت یعنی پہچان اور علم حاصل کریں، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف زیادہ ہو. اور یہ بھی پتا چلا کہ علم والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں. لہذا علماء کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے. اور
لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں میں فقیہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر انہیں جری نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کر دے اور قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص فقیہ یعنی ایسا شخص ہے نا وہ فقیہ ہے، فقیہ یعنی عالم۔ ایک شخص نے امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی مجھے فتویٰ دیجیے کہ عالم کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا عالم تو صرف وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ اور حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں۔ اور چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ علم والے بہت مرتبے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خشیت اور خوف کو ان میں منحصر فرما دیا۔ لیکن یاد رہے کہ یہاں علم والوں سے مراد وہ ہیں کہ جو دین کا علم رکھتے ہوں اور ان کے عقائد اور اعمال بھی درست ہوں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ علماء دین بڑے درجے والے ہیں اور دنیا و آخرت میں ان کی عزت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کی بلندی کا وعدہ کیا ہے تو انہیں اس کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت میں عزت ضرور ملے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا اے لوگو اس آیت کو سمجھو اور علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن عالم کو اس مومن سے بلند درجات عطا فرمائے گا جو عالم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں علم آخرت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی آفات سے بچائے۔ آئیے اس حوالے سے فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں آفات علم کے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے علم دو ہیں، ایک وہ جو زبان پر ہوتا ہے، یہ مخلوق کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ہے، اور دوسرا وہ جو دل میں ہوتا ہے، یہ علم نفع بخش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرو گے، جاہلوں سے جھگڑا کرو گے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو گے، جو ایسا کرے گا وہ آگ میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے علم میں تو اضافہ ہوتا ہے لیکن ہدایت نہیں بڑھتی، اس کی اللہ تبارک و تعالی سے دوری ہی بڑھتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کب تک تم رات میں چلنے والوں کے لیے راستے صاف کرتے رہو گے اور خود حیرت زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ احادیث سے جو احادیث ذکر کی ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم کا خطرہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ عالم یا تو دائمی ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے یا پھر دائمی سعادت پا لیتے ہیں، ہمیشہ سعادت مند سعید، اور علم میں غور و خوض کرنے سے اگر وہ سعادت نہ پائے تو سلامت بھی نہیں رہتا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس امت پر سب سے زیادہ خوف صاحب علم منافق کا ہے۔ لوگوں نے عرض کی صاحب علم منافق کیسے ہو سکتا ہے، یعنی علم والا بھی اور منافق کیسے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زبان کا عالم ہوگا جبکہ دل اور عمل کا جاہل ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری
रहमत उल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, उन लोगों में से ना होना जिन्होंने उलमा से इल्म और हुकमा से नरम इशारों वाली गुफ्तगू तो हासिल कर ली मगर अमल में जाहिलों की तरह रहे। एक शख्स ने हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज की, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ कि इसे ज़ाया कर बैठूंगा। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इल्म को ज़ाया करने के लिए इसे छोड़ देना ही काफ़ी है। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन उतबाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा कि लोगों में से सबसे ज्यादा नदामत और शर्मिंदगी किसे होगी? फरमाया, दुनिया में उसे जो किसी नाशुक्रे से भलाई करता है और मौत के वक्त गुनाहगार आलिम को। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, बंदा उस वक्त तक आलिम रहता है जब तक इल्म हासिल करता रहे और जब ये समझ ले कि वह आलिम बन चुका है तो वो जाहिल हो जाता है। मन क़ाल अना आलिम फ़हुव जाहिल, कि जिसने कहा कि मैं आलिम हूँ तो वो जाहिल है। सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान हालांकि पाए के आलिम थे और सैयद आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में बाज़ उलमा का कौल है कि सैयद आला हजरत जो वो मुजतहिद फिल मज़हब थे। एक मुजतहिद की किस्म है। तो इतने बड़े आलिम होने के बावजूद सैयद आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने कभी अपने आप को जो ना आलिम तस्वुर नहीं किया अपने ख्याल में भी, हालांकि इतने बड़े आलिम थे। आप ज़रा फतावा रज़विया ज़रा खोल के देखें तो पता चलेगा कि सैयद आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह कैसे थे। अगर फिक की तरफ जाएं तो वहाँ भी दरिया बहा दिए, अशआर की तरफ जाएं तो वहाँ भी दरिया बहा दिए, जिस तरफ भी जाएं वो दरिया बहा दिए। जो इनके जो अरबी जो रसाइल लिखे हुए, हालांकि सैयद आला हजरत अजमी थे, गैर अरबी थे, मगर इनके जो अरबी रसाइल लिखे हुए हैं, जो इन्होंने रसाइल अरबी में लिखे हैं, तो अगर कोई अरबी भी अगर वो रिसाला पढ़ेगा तो उसे भी लुगत की जरूरत पड़ेगी। वो भी अपनी अरबी जबान मादरी जबान होने के बावजूद वो शर्मा जाएगा सैयद आला हजरत के अरबी के आगे। तो ये ऐसे पाए के आलिम थे। तो उन्होंने फरमाते हैं कि कभी मैंने अपने ख्याल में भी अपने आप को आलिम तस्वुर नहीं किया। तो लिहाजा मेरे वो तलबा इस्लामी भाई कि जिनकी आज दस्तारे फजीलत है, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को आलिम समझ बैठें और कहीं इस जुमरे में ना आ जाए कि मन क़ाल अना आलिम फ़हुव जाहिल। और अभी तो जो है वो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। यही तलबा अगर तखस्सुस फिल फ़िक़्ह कर लें तो उनको शायद यही लगेगा कि अगर हमने जो अब हम जो है ना वो कुछ इस तरफ आए इल्म की तरफ। तो अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआ करते रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इल्म आखिरत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें इल्म के आफात से बचाए और हमें जो है वो हमने जो सीखा जो पढ़ा इसे मज़ीद इसे आगे बढ़ाने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। अच्छा, अब यहाँ कहीं किसी को ये वसवसा ना आए कि जिन लोगों ने इल्म हासिल कर लिया वो तो फंस गए, लिहाजा अब हमें जो वो इल्म हासिल नहीं करना चाहिए कि अगर हमने इल्म हासिल किया तो फिर ये भी मसाइल आएंगे। तो अगर किसी को ऐसा वसवसा आए तो वो इस पर बिल्कुल तवज्जो ना दे कि याद रहे, बाज़ रिवायतों में आता है कि गुनाहगार को जो जाहिल है जिसने इल्म हासिल नहीं किया तो उसे जो अजाब होगा, एक तो इस चीज़ का अजाब होगा कि उसने गुनाह किया और दूसरा अजाब इस बात पर कि उसने इसे क्यों ना सीखा, क्योंकि गुनाह की मारिफत हासिल करना यह भी लाजिम है। अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि पीठ पीछे किसी के अगर किसी के अंदर कोई बुराई मौजूद है और वो उसे पीठ पीछे अगर बयान करे बतौर ऐब तो ये गीबत है। अगर किसी को पता ही नहीं होगा तो उसे बचेगा कैसे? अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि किसी का माल पड़ा हुआ हो तो यूं उसे उठा के भाग जाए बंदा, ये पता ही नहीं होगा तो उसको कैसे पता चले भाई इसके इस तरह माल उठाना यह चोरी है। तो लिहाजा याद रहे कि गुनाहों की मारिफत भी ज़रूरी है, गुनाहों की पहचान भी ज़रूरी है कि जब उसे गुनाहों की मारिफत हासिल होगी, गुनाहों की पहचान होगी तो अब ये उनसे बचेगा और
مہلکات کا علم حاصل کرنا، یعنی جو گناہ ہیں، جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو لہٰذا کوئی یہ وسوسہ نہ پالے کہ اب ہمیں جو ہے نا وہ علم دین حاصل نہیں کرنا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں عالم بنائے، کہ عالم کے دنیا میں بھی موجے اور آخرت میں بھی موجے۔ حافظ قرآن یہ بروز قیامت 10 ایسے افراد کی شفاعت کرائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، جبکہ عالم دین اس کی کوئی قید نہیں، جتنوں کی چاہے وہ شفاعت کرائے۔ یہاں تک کہ بروز قیامت علماء کی یہ شان ہوگی کہ کوئی کہے گا حضور میں نے آپ کو جو نا وہ وضو کرایا تھا، تو کوئی کہے گا میں نے آپ کو لوٹا پیش کیا تھا وضو کرنے کے لیے، کوئی کہے گا میں نے آپ کی فلاں خدمت کی تھی۔ تو یوں جو وہ علماء جو وہ ان سب کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو عالم ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں، ہماری مارکیٹس میں صرف وہی آئیں جو دین میں فقیہ ہوں، جو دین کا علم رکھتے ہوں، یعنی اور کوئی آنے کی زحمت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں علم نافع و آخرت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جانشین امیر اہل سنت تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی